آج ہم نے کیا کر دیا؟ مدھیہ پردیش اندور میں وہی چوری چورا کے چوڑی بیچنے والوں کا ایک شخص جب چوڑی بیچنے گیا تو وہاں پر مدھیہ پردیش میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا انہیں سے لگا کر کہ اس نے کسی سے چھیڑخانی کی۔ 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، چوری چورا کے ان جانشینوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر، جھوٹے کیسوں میں ڈال کر، مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ ہیروں کی خواہش میں ملک سے غداری کر رہے ہیں، ارے ظالموں، شیخ مظہر نانوتوی کی قربانی کو پڑھو۔ جب ان کے سامنے عظیم علماء کرام ان کی روحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ اللہ نے آسمان سے حوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو یہ جام۔ جن مدرسوں کے علماؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج تم انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو، انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو۔ تم نے کیا کیا بدنام کرنے والوں؟ تم کو ملک کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ ارے بھارت سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھنے والوں یا تم بانٹنے والوں، بتاؤ صبح 4 بجے اگر کوئی اٹھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اسی بھارت کی سرزمین پر تہجد کی نماز میں، فجر کی نماز ہوتی ہے پر بھارت کی سرزمین کو سجدہ کرتا ہے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، نفل سنت موقدہ میں۔ ارے مجھ سے زیادہ اس زمین پر سجدے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھے زمین سے محبت ہے۔ اور پھر بولتے کہ یہ بھارت تمہارا نہیں ہے، تم دوسرے درجے کے شہری بنا دیے جاؤ گے۔ ظالموں، یاد رکھو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے ڈیڈی ہیں، بابا ہیں، وہ بھارت کو آئے تھے۔ علماء موجود ہیں، پوچھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام بھارت سے کئی مرتبہ حج کرنے گئے، وہ بھارت کو نہیں چھوڑے، حج کر کے واپس آئے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ سب کے باپ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چھوڑو یہ باتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اگر جہالت کی بنا پر کرتے ہیں تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، اور جس دن بھارت کے پردھان منتری لال قلعے سے تقریر کرتے ہوئے بھاشن دے کر کہا کہ بھارت میں مہیلاؤں کو، خواتین کو عزت ملنی چاہیے، ہم کو عزم لینا، حوصلہ لینا چاہیے کہ خواتین کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ ابھی پردھان منتری کا بھاشن ختم نہیں ہوا تو خبر آ گئی کہ بلقیس بانو کی جس نے عزت لی تھی ان کو گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا۔ پردھان منتری نے اپنی تقریر میں بیگم حضرت محل کا ذکر کیا۔ کون تھی بیگم حضرت محل؟ بیگم حضرت محل اپنے کم سن بچے کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، ہاتھی پر بیٹھ کر شہید احمد اللہ ان کے ساتھ تھے۔ بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کی ریزیڈنسی پر حملہ کر دیا کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقیس بانو ہے اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دیش کے سچے مدعوں اور سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کیجیے۔